وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، یاد کرنے کا ہے جب کہنے لگے فرشتے یا مریم، اے مریم بی بی، ان اللہ اصطفاکی، بے شک اللہ تعالی نے آپ کو چنا ہے. اللہ نے آپ کو چنا ہے یا خدا ہے. کس چیز کے لیے؟ نسوانیت میں. عورتوں میں ایک عورت مریم ہے. وطہرک، پاک کر دیا ہے تجھے، نہ تجھے حیض آئے، نہ تجھے نفاس کی ضرورت ہو، نہ تجھ سے کوئی مرد مل سکے. واصطفاک علی نساء العالمین، اور چنا ہے آپ کو کائنات کی عورتوں پر. جب تک حضرت خدیجہ نہیں ہے، کائنات کی عورتوں میں افضل النساء مریم ہے، اور اس امت کی بہترین عورت خدیجہ ہے، اور پھر عائشہ ہے، اور اولاد میں فاطمہ ہے. محدثین کہتے ہیں کہ افضل النساء عائشہ صدیقہ ہے، کیونکہ پیغمبر نے کہا ہے فضل عائشہ علی النساء کفضل السرید علی سائر الطعام. فقہاء کہتے ہیں خدیجہ ہے، اور مفسرین اور صوفیاء کہتے ہیں فاطمہ ہے. ہر گلیرا رنگ بوئی دیگر است. یا مریم قنوتی لربکی، اے مریم عاجزی کیجیے رب کے لیے. وسجدی، سجدہ کر. ورکعی، رکوع کر. مار راکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ. ترتیب مقصود نہیں ہے، واو جمع کے لیے آتا ہے، نہ کہ ترتیب کے لیے. یا یہ کہ ان کے ہاں رکوع نہیں تھا تو خصوصی تنبیہ کی گئی. ذالک من انباء الغیب، یہ سب غیب کی خبریں ہیں. انباء جمع ہے نبأ کی خبر. یہ غیب کی خبریں ہیں، آدم سے لے کر نوح، ابراہیم، آل عمران، حضرت موسیٰ و عیسیٰ و یحییٰ و مریم. یہ تمام علوم کون سے ہیں؟ غیب کے ہیں. لیکن جب ہمارے پاس ہو نوحی الیک، آپ کو تو ہم وحی کر رہے ہیں، تو جو علم خدا کے ہاں ہے وہ غیب کا کہلاتا ہے. جب پیغمبر کے پاس آئے وحی، اور جب ولی کے پاس آئے تو الہام، کشف، کرامت، اور زرولی کے پاس آئے تو دورہ تفسیر. ذالک من انباء الغیب، یہ واقعی غیب کی خبریں ہیں، کوئی شک ہی نہیں ہے. نوحیہ الیک، ہم وحی کرتے ہیں آپ کو، تو آپ ہو گئے عالم بالوحی، اور ہم ہیں عالم بالغیب. سبحان اللہ. وما كنت لديهم، غیب کیوں ہے؟ نہ تھے آپ ان کے ہاں موجود. اذ یلقون اقلامهم، جب وہ ڈالنے لگے اپنے اپنے قلم. ایہم یکفل مریم، کہ کون نگہبانی کرے مریم کی. مریم جب بیت المقدس پہنچا دی گئی تو وہاں بہت سارے مجاور موجود تھے، توریت لکھنے والے کتاب. اس وقت بہترین عمل مسجد میں بیٹھ کے توریت لکھنا تھا، جیسے آج قرآن پڑھنا ہے. تو ہر ایک نے کہا کہ یہ سعادت مجھے ملے، میں بچی کا خیال رکھوں. تو قرہ ڈالا گیا. قرہ اس بات کے لیے تو نہیں ہے، تعین و ما ثبت کے لیے ہے. ثابت تو ہے کہ یہ یہی رہے گی، اب متعین کس کو کرنا ہے. قرآن میں ڈالتا ہوں کہ یہ قلم دوں یا نہ دوں، یہ ناجائز ہے، قمار ہے، منع ہے. لیکن دینا ہے، کس کو دے دوں اس کے لیے جائز. تو فقہاء کہتے القرآ لاثبات الشیء ممنوعۃ، والقرآ لتعین ما ثبت مسنون ومشروع. حکم یہ آیا کہ ہر ایک شخص جو توریت لکھ رہا ہے جس قلم سے، وہ نہر میں ڈالے. نہر بہ رہی تھی، چنانچہ بعض قلم جو اوپر کی طرف چل پڑے، یہ اشارہ تھا کہ حضرت مریم کی دیکھ بھال یہ کریں گے. حضرت زکریا علیہ السلام ان کے خالو بھی لگتے تھے، زیادہ حقدار تھے پرورش کے، ان کا قلم اوپر چلنے لگا. آپ نہ تھے ان کے ہاں جب ڈالنے لگے اپنے قلم کہ کون کفالت کرے مریم کی، اور آپ نہ تھے ان کے ہاں جب یہ اس بارے میں جھگڑ رہے تھے. نہ تھے کیونکہ نہ حاضر ہے اور نہ غیب دان ہے.
اذ قالت الملائکہ، یاد کرنے کا ہے جب کہنے لگے فرشتے، یا مریم و مریم ان اللہ یبشرک، بے شک اللہ خوشخبری دیتا ہے تجھے بکلمۃ منہ، کہ ایک کلمہ آئے گا اس کی طرف سے، اسمہ المسیح، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وجیہا فی الدنیا والآخرہ، بہت عزت والے ہوں گے دنیا و آخرت میں، وجیہا ایسا عزت والا جس کے چہرے کو دیکھ کر لوگ عزت کرے، وجہ سے نا، وجہ وجیہ واپختو، وجیہ کے معنی مخورز، مخ کہتے ہیں وجہ کو، اور مخورز اس معزز کو کہتے ہیں جس کے چہرے کی وجہ سے لوگ مقدمات اور جھگڑے ختم کریں، وہ ڈیر مخورز سڑے نا، یعنی وجیہ دے، اور نام حضرت کا ہوگا مسیح، اور عیسیٰ ابن مریم کہلائے گا، اور وہ وجیہ ہوگا دنیا و آخرت میں، وجیہ ہوگا دنیا و آخرت میں، عزت والا ہوگا۔ اردو میں مجھے اس کا کما حق کہوں معنی نہیں آیا، جو اہل اردو نے کیا ہے وہ وجیہ کا ایک معنی بھی نہیں ہے، وجیہ کا معنی پشتو میں ہوگا، مخورز عام پشتو ہے، کلابٹ سے لے کے غزنی تک اور سوابئی سے لے کے کابل تک ایک ہی پشتو ہے، مخورز۔ یہ مخورز ہوں گے، عزت و شرف والے ہوں گے دنیا و آخرت میں، ومن المقربین، اور بڑے برگزیدہ لوگوں میں سے، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، باتیں کریں گے لوگوں سے پنگوڑے میں، وَكَهْلًا، اور ادھیڑ عمر میں بھی، وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ فرمایا کہ ایک تو پنگوڑے میں بات کریں گے، ابھی پیدا ہوئے وہ حضرت مریم اٹھائی ہوئی تھی گود میں، اور لوگ آئے، یہ مریم تم نے کیا کیا ہے، یہ کہاں سے لڑکا ہے، شادی تو ہوئی نہیں، فاشارت الیہ، بی بی نے کہا یہ بچہ ہی کا ہے، قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت۔ جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے کہ 11 بچے ہیں جو پنگوڑے میں بول چکے ہیں، ان میں جریج بھی ہے بخاری میں۔ قالت رب انا یکون لی ولد، کہنے لگی ہے پروردگار کہاں سے ہوگی میری اولاد، ولم یمسسنی بشر، مجھے چھوا تک نہیں بشر نے۔ دیکھ زکریا کو چاہیے تھا نہیں ہو رہا تھا، دے دیا، اور مریم کو نہیں چاہیے زبردستی دیا جا رہا۔ قال کذلک اللہ، فرمائے اسی طرح دے گا اللہ، یخلق ما یشاء، پیدا فرماتے جو چاہے، اذا قضا امرا، جب وہ فیصلہ کرے کسی کام کا، فانما یقول له کن فیکون، بس بے شک وہ کہہ دیتے اس کام سے پس وہ ہو جاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور سکھا دے گا اس کو اللہ قرآن اور سنت، یعنی توریت اور انجیل۔ یہ معجزہ تھا حضرت عیسیٰ کا کہ اس کو اجمالی طور پر قرآن مجید کا اور سنت نبوی کا پتہ تھا، اور بالتفصیل ان کو توریت و انجیل کا علم۔ توریت قوانین ہے، انجیل اذکار ہے۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بنی اسرائیل، اور یہ پیغمبر ہو گئے بنی اسرائیل کی، سمجھ گئے نا، وہ جو اشکال کیا تھا کہ کل کائنات کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام ہے، تو فرمایا وَرَسُولًا إِلَىٰ بنی اسرائیل، بنی اسماعیل کے بھی نہیں۔ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، بے شک میں آیا ہوں تمہارے ہاں نشانی لے کر تمہارے رب کے ہاں سے، انی اخلق لکم، بے شک میں پیدا کرتا ہوں تمہارے لیے، من الطین، مٹی سے، کہیئۃ الطیر، مانند پرندے کے، فانفخ فیہ، پس میں پھونکتا ہوں اس میں، فیکون طیرا باذن اللہ، پس وہ ہو جائے گا اڑتا ہوا اللہ کے حکم سے۔ سبحان اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام چونکہ بغیر باپ کے مس سے جبریل، نفخ جبریل فی جیب درعہ سے پیدا ہوئے، بعض عجائب دکھائے، ہاتھوں میں گارا لیا، اس کو ایسے شکل دے دی، اور پھر اس کو دم کر کے پھونکا،
نو چې په دم بدای سا جوندې شو مړې او دهغوم جهان پات شو نیمګړې. حضرت عیسیٰ کے دم میں کمال تھا. معلوم ہوتا ہے کہ دم میں کمالات ہے، لیکن منہ چاہیے، منہ چاہیے متبرک. افغانستان میں ملا عثمان گزرا ہے، وہاں مشہور ہے کہ دم ہر ایک کا ہے لیکن منہ ملا عثمان کا چاہیے. میں چھوٹا تھا، دانت میں درد تھا، والدہ صاحبہ لے کے گئی. ایک بزرگ آدمی ایک مکان میں رہتے تھے، اکیلے تن و تنہا، 117 سال کا. وہاب الدین نام تھا اس کا. میں وہاں گیا کہ بابا میرے دانت میں درد ہے. تو انہوں نے میرے دانت یا منہ پہ ہاتھ رکھا، کہا ہائی موزر، اس بچے کو کیوں تنگ کرتے ہیں، چلے جاؤ. ہٹا موزرا ناما شمولے تک گیا، غٹا خنزیرہ ناما شمولے تک گیا. وہ دن ہوا اور آج کا دن ہوا، 47 سال ہو گئے، میرے دانت میں کوئی درد نہیں ہوا. قرآن سامنے مسجد میں بیٹھے، اب بھی جب دانت کے درد کا سنتا ہوں ان کے دم کی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. ٹھنڈا فوارہ منہ میں آ جاتے، کیا دم تھا ان کا. ایسے پاک منہ، تو ایسا دم کہ وہ مٹی کے گارے سے بنا ہوا پرندہ نما اڑ گیا خدا کے حکم سے. اڑنا تھا خدا کے حکم سے، یہ عیسیٰ کا حکم نہیں تھا. کرتب عیسیٰ کا ہے، قدرت خدا کی ہے. کہتے ہیں کہ چمگادڑ، شپرہ، خاپیرک، یہ حضرت عیسیٰ نے بنایا ہے. اس میں 70 عجائب دمیری نے حیات الیوان میں لکھے ہیں. ہنستا ہے، روتا ہے، انڈے نہیں دیتا ہے، بچے ہی دیتا ہے گائے بھینس کی طرح. کھانے کا اور فارغ ہونے کا ایک ہی راستہ ہے. الٹا لٹکتا ہے، دن میں نہیں نکل سکتا ہے، پرندوں سے ڈرتا ہے، سب مارتے ہیں اس کو، رات کو نکلتا ہے. ویران آبادی جب ویرانہ ہو جائے تو وہ اس میں پیدا ہو جاتے ہیں. توبہ توبہ. یہ حضرت عیسیٰ نے بنایا ہے. اتنا کمزور ہے جس سے زیادہ کوئی کمزور چیز نہیں ہے. توبہ ہے، پرندہ نما، پرندہ نہیں ہے. وَأُبْرِحُ الْأَكْمَحَ، اور میں ٹھیک کر سکتا ہوں مادرزاد اندھے کو. ماں کے پیٹ سے جو اندھا پیدا ہوتا ہے اس کا علاج نہیں ہوتا. حضرت عیسیٰ دم کر لیتے، آنکھ کے باہر ہو جاتی. وَالْأَبْرَصَ، اور برس کے مریض، کوڑ والے کو. وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور زندہ کر سکتا ہوں مردے بِإِذْنِ اللَّهِ، سب کام خدا کے حکم سے ہوگا. وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، اور میں بتاتا ہوں تم کو جو تم کھاتے ہو. وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور جو تم رکھائے ہو گھروں میں. حضرت عیسیٰ دیکھ کے کہتے تم نے اچار کھایا، تم نے چٹنی کھائی، اور کہتے گھر میں بہترین کھانا رکھ کے آئے ہو. یہ ایک معجزہ تھا ان کا. ان فی ذلک لآیۃ لکم، اس میں تمہارے لیے نشانی ہے. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ابدیت کے نقطے بھی چل رہے، ثلاثم و ثلاثین. ومصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور تصدیق کرنے والا ہوں میرے سامنے جو کتاب تھی توریت کی. وَلِيُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور حلال کر دوں گا تم کو وہ چیزیں جو حرام کی گئی تھی. وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، لائے ہوں تمہارے پاس معجزہ رب کے ہاں سے. فَاتَّقُوا اللَّهَ، پس اللہ سے ڈرو. وَأَطِیعُونِ، میرا کہا مانو. اِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا بھی، پس اسی کو پوجو. اے نجران کے عیسائیوں، ان واضح تعلیمات کو چھوڑ رہے ہو. ھذا صراط مستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب معجزات دکھانے لگے اور لوگ ان کے ساتھ ہونے لگے، اللہ پر اور ان پر ایمان لانے لگے، یہودیوں نے اپنے بادشاہ کو شکایت کی، اس نے حضرت عیسیٰ کو گرفتار کیا اور پھر ان کے قتل کا فیصلہ کیا.
حق تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو کہا میں تجھے بچاؤں گا، بھی آسمان پہ اٹھاؤں گا، قرب قیامت میں نیچے اتار کر تبھی موت دوں گا۔ عیسیٰ کے آسمان پر جانے اور زندہ رہنے اور قیامت میں آنے کا جب مسئلہ ہو تو ابتدا کو دیکھو، ان کی نانی نے نظر مانی، ان کی ماں پیدا ہوئی، کیسی پلی بڑی، کیسے پھلائے، کیسے نبیوں کو حیران کیا، جوان ہو گئی، پاک پاک دامن حد درجے کی، خدا کے حکم سے حمل ٹیرا، پیٹ سے مقدس بچہ پیغمبر پیدا ہوا، جس کی ابتدا جائے بغیر انتہا جائے بہت کوئی بعید نہیں۔ عجوبے تو پہلے سے چل رہا ہے۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، جس وقت محسوس کیا عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کی طرف سے ہٹ درمی، کفر ہٹ درمی، حد درجے کی بغاوت ناشکری، قال من انصاری الی اللہ، فرمایا کون میری مدد کرے گا اللہ کے لیے۔ بدعتی کہتے ہیں، اس سے ثابت ہوا کہ اللہ کے نیک بندوں سے مدد مانگ سکتے ہیں، جواب وہ تو سامنے تھے، جیسے روٹی دو، پانی دو، برتن دو، یہ اختلافی مسئلہ ہی نہیں، ورنہ اس سے تو ثابت ہو جائے گا کہ بڑے چھوٹوں سے مدد مانگ رہے ہیں۔ عیسیٰ پیغمبر ہے اور لوگوں کا تو پتہ ہی نہیں کون ہے۔ قال الحواریون، کہنے لگے سفید پوش، کہنے لگے حضرت کے صحابہ، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، واشہد بأننا مسلمون، گواہ رہی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ربنا آمنا بما انزلتا، اے پروردگار ہم ایمان لائے جو آپ نے اتارا، واتبعنا الرسول، و ساتھ دیتے پیغمبر کا، فاکتبنا مع الشاہدین، لکھ لے ہم کو گواہوں کے ساتھ، ومکروا، یہودیوں نے سازش کی عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کی، ومکر اللہ، اور تدبیر فرمائی اللہ نے، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ بہترین تدبیر ساز ہے۔ دیکھو، جو غلط آدمی کرے اس کو سازش کہتے ہیں، اور جو اچھا آدمی کا ایک کام پوشیدہ کرے اس کو حکمت کہتے ہیں، تدبیر کہتے ہیں، اس کو مہم کہتے ہیں، اسکیم کہتے ہیں اس کو۔ تو ان کا کام غلط تھا، وہ سازش تھی، اور خدا کا کام حکمت کا تھا، وہ تدبیر ہے۔ لیکن عربی میں دونوں کے لیے مکر کا لفظ آ سکتا ہے، مکر السوء اور مکر الخیر۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اگر کسی مفسر نے ترجمہ کیا اور انہوں نے بھی مکر کیا اور اللہ نے بھی مکر کیا اور اللہ بہترین مکر کرنے والا ہے، تو یہ ترجمہ غلط نہیں، صحیح، عربی کے اعتبار سے صحیح ہے۔ لیکن درست اردو اس طرح ہو کہ انہوں نے سازش کی حضرت عیسیٰ کو سولی کرنے کی، اور اللہ نے حکمت فرمائی یا خدا نے تدبیر کی عیسیٰ کو آسمان پر اٹھانے کی، ان کی سازشوں سے بچانے کی، اور اللہ ہی بہترین تدبیر ساز ہے، کیونکہ اللہ کی تدبیر اور حکمت وہی کارگر ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، جس وقت فرمایا اللہ نے اے عیسیٰ، انی متوفیک، بے شک میں آپ کو پورا پورا اٹھاتا ہوں۔ التوفی اخذ الروح مع الجسد الا البلغاء، روح جسم دونوں لے، کلیات اب البقاء، کلیات اب البقاء۔ توفی کا معنی موت بھی ہے اور لوگوں کے لیے، عیسیٰ کے لیے آئے تو اس کا معنی موت نہیں ہے، بلکہ پورا پورا آسمان پر اٹھانا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام عنصری موت برے نہیں، جسم روح کے ساتھ عنصری حیات کے ساتھ آسمانوں پہ اٹھائے گئے، قرب قیامت میں تشریف لائے گے۔ مسئلہ ادق تھا، امام الازہر مولانا انور شاہ نے اس پر کتاب لکھی، اور مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی عظیم مفسر متکلم اور پاکستان کے شیخ الاسلام، انہوں نے اپنے فوائد میں لکھا ہے، آل عمران پر فوائد ان کے ہیں،
ہمارے مخدوم فقید النظیر قطب الارشاد علامہ محمد انور شاہ صاحب نے اس موضوع پر جو عقیدت الاسلام لکھی ہے اور جو لال الجواہر ان میں ودیت فرمائے، میں اور علماء کو توجہ دلاتا ہوں کہ وہ اس کتاب سے فائدہ اٹھائے۔ فرماتے میری نظر میں پوری امت میں کسی نے ایسی کتاب نہیں لی، عقیدت الاسلام فی حیات عیسیٰ علیہ السلام۔ اور اس کتاب کے لکھنے کے بعد حضرت مولانا انور شاہ صاحب نے خواب دیکھا تھا کہ قیامت قائم ہو چکی ہے اور سب لوگ پریشان ہیں اور شفاعت کا وقت قریب ہے۔ ایک جگہ بارگاہ الہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرسی لگی ہوئی ہے، تشریف فرمائے، ساتھ عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے۔ فرمایا جب میں آیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت مولانا انور شاہ کی شفاعت میں کروں گا، اجازت دے دیں، کیونکہ انہوں نے میری عزت اور ناموس پر بڑی غیرت کی ہے اور کتاب عقیدت الاسلام لکھی ہے۔ شاہ سے فرماتے تھے کہ گویا میری تصنیف قبول ہو گئی اللہ کے ہاں اور بہترین نتیجہ بھی سامنے آیا ہے۔ اللہ کی شان کہ آج میں نے فجر کے بعد بڑی تفصیل کے ساتھ عمرے میں اپنے آپ کو بما دوستوں کے بال بچوں کے دیکھا ہے، اور ساتھ میں حضرت اقدس مولانا مفتی محمود کو دیکھا ہے جو بڑی تجوید کے ساتھ قرات کر رہا ہے، کیونکہ کل ان کی تفسیر محمود ملی ہے جو چھپ گئی ہے اور اس کو پڑھنے لگا۔ اس تفسیر میں اگرچہ وہ کمالات و علوم جمع کرنے والوں نے نہیں ڈالے جو حضرت کے تھے، لیکن بہرحال ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، کچھ گوشت نہ صحیح، گوشت کے شوربے سے ہی تسلی ہو جائے۔ اور عجیب بات ہے کہ مولانا مفتی محمود صاحب جب شیرانے والا گیٹ میں ترجمہ و تفسیر پڑھا رہے تھے، یہ مقام پڑھا رہے تھے، تو ایک عیسائی وہاں اسلام لانے کے لیے آئے ہیں۔ تفسیر میں اس کا بھی ذکر ہے کہ حضرت نے اس کو کس طرح کلمہ پڑھایا، کیا کیا عقائد دہرائے۔ یاد کرنے کا ہے جب فرمایا اللہ نے اے عیسیٰ میں آپ کو فوت کروں گا، بعد میں اگر توفی کا معنی فوت ہے۔ جمہور مفسرین اہل حق کہتے ہیں انی آخذ کا روح کا و جسد کا، میں آپ کو روح اور جسم سمیت لے جاؤں گا، ورافع کا الیہ، اٹھا لوں گا اپنی طرف، ومطہر کا، اور پاک کرنے والا ہوں تجھ کو، من الذین کفروا، ان لوگوں سے جو کافر ہے، یعنی بچا لوں گا۔ میں جب پڑھتا تھا استاد گرامی قدر مولانا لطف اللہ صاحب سے، تو وہاں قریب میں ایک ڈاکٹر رہتا تھا اور وہ مرزائی تھا۔ تو مجھ سے ایک دن پوچھا قرآن کا ترجمہ پڑھ رہے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ کہنی متوفی کا کیا معنی ہے؟ میں نے کہا اس کا معنی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جسم روح سمیت آسمان پہ اٹھائے گئے۔ توفی کا معنی اٹھانا ہے؟ میں نے کہا کہنے لگے یہاں قریب میں پٹواری ہے تحصیلدار جو زمینیں لکھتے ہیں، متوفا عنہا زوجہا، متوفا فلاں متوفا، اس سے پوچھتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ظاہر ہے پٹواری تو متوفا کا معنی مرا ہوا کرے گا نا۔ جب پٹواری صاحب کے ہاں ہم چلے گئے تو میں نے کہا میں پہلے پوچھوں گا۔ تو میں نے پہلے پوچھا، میں نے کہا مرزا غلام احمد قادیانی کو جانتے ہیں؟ اس نے کہا اور کیا، انگریزوں کا دم چلا بے ایمان، ٹٹی میں مرا ہے۔ میں نے مرزائی سے پوچھا پوچھ متوفا، اب پتہ کر۔ مجھے کہتے میں نہیں پوچھتا، اب وہ پوچھ سکتا ہے۔ اگر وہ کہے کہ دیکھو اس نے متوفا کا میں نے موت سے کیا، تو میں نے کہا اس نے مرزا کو کافر سے منع کیا ہے، آپ اس کو پیغمبر مانتا ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور ہمارے استاد مولانا لطف اللہ صاحب کو میں نے بتایا
بس حضرت نے خالی دریافت کیا کہ یہ ڈاکٹر کس کے مکان میں رہ رہا ہے اور کب سے یہاں ٹھہرا ہے، بس شام کو دیکھا ڈاکٹر بما اسباب کے غائب۔ حضرت نے واقعہ سنایا کہ میں جب دیوبند سے آیا اور میں نے مرزائیوں کے خلاف پرچہ نکالا، باقاعدہ ایک رسالہ حضرت نے نکالا، ماہنامہ، شاہ انور شاہ صاحب نے شاگردوں کو ایسا زبردست جوش دلایا تھا، ان کا شاگرد جس سرزمین پہ ہوتا تھا مرزائیوں کے خلاف کام کرتا۔ تو فرمایا کہ ایک ڈاکٹر یہاں رہتا تھا اس وقت بھی، اور وہ بہت بڑا مرزائی تھا، اور اس کے پاس ربوے اور قادیان سے براہ راست لٹریچر آتا تھا۔ تو کہا مناظرہ تو مجھ سے وہ کر نہیں سکتا تھا، جب بھی مناظرہ کرتا تو ہار جاتا تھا۔ تو اس نے کہا میرے ساتھ مباہلہ کر لو، مباہلہ آگے آ رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا میں بہت غمگین تھا کیونکہ مباہلے کی شرائط سخت ہے۔ کہ ایک دن میں نے دعا مانگی، خواب میں حضرت مولانا انور شاہ صاحب کی زیارت ہوئی اور فرمایا صبح اس کے ساتھ مباہلہ کر لو، اس کا کام ہو جائے گا۔ حضرت فرماتے تھے میں نے اس کے ساتھ 9 اور 10 بجے کے درمیان مسجد کے باہر میدان میں مباہلہ کیا، اور 11 بجے اس نے دریائے کابل کے اندر چھلانگ ماری، ہمیشہ کے لیے جہنم رسید ہو گئی۔ حضرت پھر زار و قطار روتے تھے کہ ہمارے استاد مولانا محمد انور شاہ صاحب کیسے کامل تھے، خواب میں مجھے بشارت دی کہ ڈرنا نہیں، کر مباہلہ۔ یاد کرنے کا ہے جب کہا اللہ نے اے عیسیٰ میں اٹھانے والا ہوں آپ کو پورا، ورافعک الیہ، اور اٹھا کے رکھ دوں گا آپ کو اپنے پاس۔ پہلے متوفی کا لفظ بولا گیا کیونکہ اس میں اس وقت آسمان پہ اٹھانا اور قیامت کے قریب طبع موت واقع ہونا دونوں موجود ہیں، اس حکمت کے لیے صیغہ ڈھونڈا گیا۔ باقی بخاری کے اندر جو تفسیر ہوئی ہے ابن عباس کی انی متوفی کا اے ممیتوں کا، وہ صفت مشبہ ہے، اور صفت مشبہ حالن نہیں ہوتا، محلن ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو موت دوں گا، تو قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ کا آنا اور پھر مر جانا برحق ہے۔ ظاہر عیسیٰ 572 سال پہلے آسمان پہ گئے اور حضرت پر وحی آ رہی مدینہ منورہ میں، اور اس میں یہ نہیں فرمایا کہ انی توفیتو، بلکہ فرمایا انی متوفی کا۔ تو اس صیغے کی حکمت یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی عنصری، جسمانی، دنیاوی آسمانوں پر ہے۔ بے شک میں لینے والا ہوں آپ کو پورا اور اٹھانے والا ہوں آپ کو اپنی طرف، وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور بچانے والا ہوں آپ کو کافروں سے، پاک کا معنی بچانا، وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ، اور بنانے والا ان لوگوں کو جو آپ کے ساتھ ہے، فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا، ان لوگوں کے اوپر جو کافر ہے، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تک، ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، پھر ہماری طرف لوٹو گے، فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ، فیصلہ کر دوں گا تمہارے درمیان، فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، جن چیزوں میں تم اختلاف کرتے تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عیسائی دیکھو مالدار ہے، کامیاب ہے، عیسائیوں کی شکل مسخ ہے، ان کی سلطنت گن کھا گئی ہے اور وہ پوری دنیا میں بدنام و متہم ہے، ان کی شہرت ایسی ہے جیسے ابلیس و شیطان کی۔ ابلیس و شیطان بھی ہر جگہ پہنچتا ہے لیکن ذم والا ہے، مذموم ہے، وہ رجیم ہے۔ دلیل و برہان کا غلبہ مسلمان کو حاصل ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، پس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَأُعَذِّبُوا عَذَابًا شَدِيدًا، پس سزا دینے والا ان کو سزا سخت، فی الدنیا والآخرت، دنیا و آخرت میں، وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ، نہیں ہوگا ان کے بچانے والے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ لوگ جو ایمان لے اور عمل کیے نیک، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، پورا دے گا ان کو اجر، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ پسند نہیں کرتا بے انصافوں کو۔ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، یہ پڑھ رہے ہیں ہم آپ کے اوپر آیتیں اور نصیحت کارگر، حکیمانہ نصیحت کارگر۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، نجران کے وفد نے کہا تھا کہ عیسیٰ کا باپ نہیں کوئی ایسا دکھا دے، جواب بے شک حالت عیسیٰ کی اللہ کے ہاں بمانند آدم کے ہیں، ان کے تو ماں باپ دونوں نہیں،
خلقہ من تراب، اس کو پیدا کیا مٹی سے، ثم قال له کن فیکون، پھر کہا اس سے ہو جا، پس وہ ہو گئے۔ جب آدم مٹی سے پیدا ہو سکتا ہے اور پھر بھی خدا و خدا کا بیٹا نہیں، تو عیسیٰ مسیح اگر بطن مریم سے پیدا ہے بحکم خدا، یہ کیا عجوبہ ہے۔ الحق من ربک، یہ دو ٹوک چیزیں تیرے رب کے ہاں سے، فلا تکن من الممترین، پس مت بنیے شک کرنے والوں میں سے۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، جو کوئی جھگڑے آپ کے ساتھ اس میں بعد اس کے کہ آپ کو آ گیا علم نبوت، فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، پس فرمائیے آ جائیے کہ پکار لے اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو، ونساءنا ونساءکم، اور اپنی عورتوں کو تمہاری عورتوں کو، وانفسنا وانفسکم، اپنے آپ اور خود تم۔ مباہلہ کے اندر ضرورت ہے کہ اولاد متعلقین سب میدان میں آئے۔ ثم نبتہل، پھر التجا کرے، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، پس کر دے لعنت خدا کی جھوٹوں پر، خدایا ہم میں جو جھوٹا ہو اس پر وبا مسلط کر۔ مرزا غلام احمد نے مولوی ثناء اللہ امرتسری سے مباہلہ کیا تھا اور کہا ہم میں سے جو جھوٹا ہو وہ ہیضے کی موت مرے۔ مرزا صاحب کو ہیضہ ہو گیا اور ہیضے سے مر گیا وہ۔ ان ھذا لہو القصص الحق، بے شک یہ بیان برحق ہے۔ قصص مانا بیان، قصہ کی جمع قصہ سے، قصص نہیں ہے۔ وما من الہ الا اللہ، نہیں ہے معبود مگر صرف اللہ، وان اللہ لہو العزیز الحکیم، اور بے شک وہ غالب اور حکمت والے ہیں۔ عیسیٰ تو عاجز تھے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر انہوں نے منہ موڑا، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، پس اللہ خوب جانتے ہیں ان فسادیوں کو۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ، آپ فرمائیے کتابیو آؤ اس کلمے کی طرف، سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، جو برابر ہے ہمارے اور تمہارے درمیان۔ کون سا کلمہ؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ عبادت نہ کرے مگر ایک اللہ کی۔ اصل مذاہب میں یہی کلمہ تھا۔ ولا نشرک بہ شیئا، شریک نہ ٹھہرائے اس کے ساتھ کوئی بھی۔ ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور نہ بنائے بعض ہمارے بعض کو معبود اللہ کے سوا۔ بعض لوگوں نے پوچھا ہم نے تو نہیں کہا ہے کسی مذہبی آدمی کو خدا، حضرت نے فرمایا ان کے کہنے سے حلال و حرام کرتے تھے، کہاں کہ یہی تو معبود سمجھنا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر انہوں نے منہ موڑا، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، پس تم کہو گواہ رہو ہم ماننے والے ہیں۔ یا اہل الکتاب، دیکھو ذرا سورۃ بقرہ میں روئے سخن تھا یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، وہ بڑے ٹھیکیدار تھے یہود، ان کو خطاب ہے یا اہل الکتاب، یہ اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے تھے۔ اے کتابیوں، لم تحاجون فی ابراہیم، کیوں جھگڑتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ ہم اس کے ماننے والے۔ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، نہیں نازل ہوئی توریت و انجیل مگر حضرت کے بعد۔ افلا تعقلون، تم عقل نہیں رکھتے؟ جب توریت و انجیل بعد میں آئی تو کیوں ابراہیم علیہ السلام کو یہودی عیسائی کہتے ہو؟ ہاں انتم ہؤلاء حاججتم، ہاں تم وہی لوگوں کے جھگڑتے ہو، فیما لکم بہ علم، جس کا تمہیں کچھ علم ہے۔ فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم، کیوں جھگڑتے ہو ایسی چیزوں کے بارے میں جن کا تمہیں علم ہے ہی نہیں۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، نہ تھے ابراہیم یہودی نہ نصرانی، ولکن کان حنیفا مسلما، لیکن تھے وہ حنیف مسلم، حنفی مسلم۔ والحمدللہ علی ھذا وما کان من المشرکین، اس کی تمام تعاریف مدلل کر چکا ہوں پہلے پارے کے آخر میں۔ ان اول الناس بابراہیم، بے شک قریب ترین لوگوں کے ابراہیم کے، للذین اتبعوا، وہ لوگ جنہوں نے ساتھ دیا تھا، وہذا النبی، اور یہ پیغمبر نبی آخر زمان، والذین آمنوا، اور ان کے ایمان لانے والے،
واللہ ولی المومنین، اور اللہ دوست ہے ان مسلمانوں کے. وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، چاہتا ہے گروہ اہل کتاب میں سے، لو يُضِلُّونَكُمْ، کاش کہ تمہیں بھٹکا دے. وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، نہیں بھٹکا سکتے ہیں مگر اپنے آپ کو. وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ جانتے نہیں، یعنی بھٹکانے کی سزا انہیں ملے گی. یا اہل الکتاب، کتابیوں، لم تکفرون بآیات اللہ، کیوں کفر کرتے ہو اللہ کی آیات کے ساتھ. وانتم تشہدون، اور تم گواہ ہو. یا اہل الکتاب، کتابیوں، لم تلبسون الحق بالباطل، کیوں ملاتے ہو حق کو باطل کے ساتھ. دیکھو، ایک دودھ چائے میں ملنا ہے، پتی چائے میں ملنا ہے، چینی چائے میں ملنا ہے، اس کو تلبیس نہیں کہتے، اس کو اختلاط کہتے ہیں، وہ محمود ہے. چائے میں مرچ ڈل گئی اور سالن میں چینی ڈل گئی، دونوں کام سے نکل گئے، اس کو تلبیس کہتے ہیں. دعا نہیں مانگتے، دعا نہیں مانگتے. کون سی دعا ہے؟ جنازے کے بعد والی دعا جو فقہاء نے منع کی ہے. لما تلبسون الحق بالباطل، درود نہیں مانتے. کون سا درود؟ میڈین کمپنی کا بنا ہوا درود. مانتے ہیں تو نبی والا درود پڑھتے ہیں، حق اور باطل کو ملاتے ہیں. وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور حق چھپاتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ یہ پیغمبر کا بتایا ہوا پڑھتے ہیں، ہم جعلی پڑھتے ہیں. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، کہنے لگا ہے گروہ کتابیوں کا، آمنوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ، ایمان لے آؤ اس چیز پر جو اتاری گئی مسلمانوں پر دن کے شروع میں. وجہ النہار، دن کی شروع یعنی صبح النہار. وَاكْفُرُوا آخرا، اور کفر کر لو اخیر میں. لعلہم یرجعون، ہو سکتا ہے لوٹ آئے. اہل کتاب جب تنگ آئے تو ایک سازش کی، کچھ لوگوں کو تیار کیا اور ان کو کہا ذرا ان کے بیان میں بیٹھو، اب پھر شور مچاؤ کہ ہمیں اس میں صداقت نظر نہیں آئی، یہ تو سب کمزور باتیں ہیں اور سب گری ہوئی باتیں ہیں، یہ ہے وہ ہے. یہود کو، عیسائیوں کو، مشرکین سب کو برا بھلا کہا جا رہا ہے. جیسے آپ کو کہے کہ آپ کے درس میں کیا ہے، تمام فرقوں کو برا بھلا کہا جا رہا ہے. تو کمزور ایمان کا آدمی جو ہوگا وہ شک شبے میں پڑ جائے گا. مضبوط ایمان کا آدمی ہوگا وہ کہے گا یہ عین کتاب و سنت کا تقاضا ہے، یہ صراط مستقیم پر چلنے کا پہلا تقاضا ہے. صراط مستقیم مانگ کے مغضوب اور ضالین کہا گیا. وہ شخص صراط مستقیم پر ہے ہی نہیں جو غلط کو غلط نہ کہے. تو انہوں نے سازش یہ کی کہ ایک جماعت کو کہا کہ تم ایمان ظاہر کرو صبح کے وقت اور پلٹ جاؤ شام کے وقت، ہو سکتا ہے مسلمان بھی ٹوٹ جائے. وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، اس کے دو مطلب ہیں. یا تو انہوں نے اپنے اسی جماعت کو کہا کہ تم پورا ایمان نہ لانا مگر اس شخص پر جو تمہارے دین کا ساتھ دے، یعنی یہودی یا عیسائی ہو جائے. سمجھ گئے؟ یہ اسی کا بیان مسلسل ہوگا. آمنوا وجہ النہار وَاكْفُرُوا آخرا وَلَا تُؤْمِنُوا، ایک ہی جملہ ہے، ایک ہی بیان ہے. اور دوسرا یہ کہ نہیں، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فرماتے ہیں کہ ان اہل کتاب پر باور نہ کرنا جب تک کہ دین میں پورے نہ آئے. مت باور کرنا، وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن، مگر اس شخص پر تَبِعَ دِينَكُمْ جو ساتھ چلے تمہارے دین کے ساتھ چلے. قُلْ فرماؤ ان الہدی ھدی اللہ، بے شک ہدایت اللہ کی وہی ہدایت ہے. ہدایت وہ دیتا ہے. ایوتا احد مثل ما اوتیتم، کہ دے دیا جائے کسی کو مانن اس کے جو تم کو دیا گیا، ایسی پختگی کسی کو ملے. او یحاجوکم عند ربکم، یا جھگڑے تمہارے ساتھ رب کے حضور. قل ان الفضل بید اللہ، فرمائیے فضل اللہ کے ہاتھ میں. یؤتی من یشاء، دیتا ہے جس کو چاہے. واللہ واسع علیم، اللہ وسیع علوم والے ہیں. یختص برحمتہ من یشاء، وہ خاص کر دے اپنی رحمتوں سے جس کو چاہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل والے.
اب اہل کتاب سب برے ہیں؟ نہ، کچھ اچھے بھی ہیں. ومن اہل الکتاب من، اہل کتاب میں بعض ایسے ہیں ان تأمنہ بقنطار، اگر آپ امانت رکھے اس کے پاس خزانے کا ڈھیر، یؤدیہ الیک، لوٹا دیں گے تجھ کو. ایک خزانہ بھی اس کو دے دے، امانت خیانت نہیں کرے گا. ومنہم من، ان میں بعض ایسے ہیں ان تأمنہ بدینار، اگر آپ امانت رکھے اس کے پاس 1 دینار، 1 اشرفی، لا یؤدیہ الیک، نہیں لٹائیں گے وہ تجھ کو، الا ما دمت علیہ قائما، مگر یہ کہ ہمیشہ کھڑے رہے اس کے سر پر. صبح و شام مانگے، صبح و شام مانگے. علماء نے آیت سے استدلال کیا ہے مدیون کے ساتھ ملازمہ کا، مدیون کے ساتھ ملازمہ کا. صبح و شام اس سے مطالبہ کرو، وہی کھڑے رہو، اس کے آپ بیٹھے رہو، پیسے دے دے گا تنگ آ کے. ایسا ذالک بانہم قالوا، یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے کہا تھا لیس علینا فی الامیین سبیل، نہیں ہے ہمارے اوپر ان پڑھوں کے مال کھانے میں کوئی اعتراض. ان پڑھ یہ جانور اور مویشیوں کی طرح ہے، اور جانور اور مویشیوں کو جیسا استعمال کیا گیا غنیمت ہے. بعض غیر معتبر فتاوی برہنہ وغیرہ میں ایسی فضول باتیں لکھی، فتاوی برہنہ، ایک پائی اور دمڑی بھی غلط طریقے سے لے لی گئی تو اس میں آپ کی چمڑی جلے گی، اچھی طرح یاد رکھو. اور جس کی وجہ سے کوئی بے احتیاطی کرتا ہے وہ بھی مجرم ہوگا. اگر کسی محتمم یا منتظم نے ایسے آدمی کو رکھا کہ جس میں دیانتداری نہ ہو اور اس کے علم میں ہو اور پھر بھی نوٹس نہ لے، یہ محتمم بھی برابر جہنم میں جلے گا. یہ منتظم بھی پاسپورس کا قابل ہو. دینی مدرسوں کے منتظمین ان لوگوں پر بھروسہ کرے جو ان سے بھی زیادہ دیانتدار ہو اور مناسب بھی ہے. دوستی میں، خیالات میں، محبت میں کسی کو دینی مال کا مختار بنانا کہ وہ اپنے مال جیسے تصرف کرے، حرام، ناجائز اور اکبر الکبائر ہے. اس کی تمام عبادات تو فنا ہو جائے گی، خالی ہاتھ دربار الہی میں پیش ہوگا، اور ادارے کے ذرے ذرے، ایک ایک اینٹ اور بلاک کے سامنے جواب دہ ہوگا. یہ اس لیے کہ اہل کتاب کہتے تھے نہیں ہے ہمارے ذمہ ان پڑھوں کے مال کھانے میں کوئی اعتراض. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور یہ بولتے ہیں اللہ پر جھوٹ. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ علم بھی رکھتے ہیں معاذ اللہ. بلا ہاں، من اوفا بعہدہ، جس نے پورا کیا اس کا عہد و پیمان، خیانت نہیں کی. واتقى، حرام سے بچا. فإن اللہ يحب المتقین، بس اللہ پسند کرتے ہیں ان پرہیزگاروں کو. ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، بے شک وہ لوگ جو لیتے ہیں اللہ کے عہد و پیمان پر قیمت تھوڑی، پیسے لے لیے وعدہ توڑ دیا. اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، ان لوگوں کا کوئی حصہ نہیں آخرت میں. ولا یکلمہم اللہ، نہ بات کرے گا ان سے اللہ. ولا ینظر الیہم، نہ دیکھے گا ان کو رحمت سے قیامت کے دن. ولا یزکیہم، نہ پاک ہونے دے گا. ولہم عذاب علیم، ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک. حدیث شریف میں ایک مسلمان اور یہودی کا جھگڑا تھا. آپ نے مسلمان سے کہا گواہ پیش کرو، گواہ نہیں تھا. تو آپ نے یہودی سے کہا قسم کھا لو. مسلمان رونے لگا. اس نے کہا حضرت یہ تو جھوٹا ہے، کافر ہے تو قسم کھا لے گا میرا مال لے جائے گا. یہ آیات نازل ہوئی کہ جو ناحق مال لے گئے انہوں نے اپنی آخرت تباہ کر لی، مال یہی رہ جائے گا. وَإِنَّ مِنْهُمْ، اور بے شک انہی میں سے لَفَرِيقًا، ایک جماعت ہے، يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ، جو موڑتے ہیں اپنی زبانیں، بالکتاب، کتاب کے اندر، لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، کہ تم جان لو اس کو کتاب میں سے. وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، حالانکہ وہ کتاب کا مضمون نہیں ہے. وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور نہیں ہے وہ اللہ کی طرف سے.
وَيَقُولُونَ اور یہ کہتے ہیں عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ اللہ پر جھوٹ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور یہ جانتے ہیں. اس سے مراد مجتہدات نہیں ہے، اس سے مراد فقہی مسائل فروع نہیں ہے جو آیات و احادیث سے مستفاد ہے، وہ تو فوائد و زوائد و برکات ہے. اس سے مراد وہ مضامین ہیں جو قرآن کے خلاف ہیں. غلط طریقے سے آیت پڑھی اور پھر اس سے سود ثابت کرنا چاہا کہ دیکھو یہ جائز ہو گیا. غلط حدیثیں اور اتھے جوڑ کے اپنے آپ کو معیش کا بڑا باہر ظاہر کیا اور پھر بینکوں کو شروع کر دیا ہے. یہ سب خطرناک بات ہے. ما کان لبشر اجازت نہیں ہے کسی بشر کو، ما کانا ما جائز، ما کانا ما یلیق، ما کانا ما ینبغی. تفسیر طبری میں ہے اور مظہری میں ما کان لمحمد و عیسیٰ، بشر بول کر محمد اور حضرت عیسیٰ مراد ہے کیونکہ اصل سب کی بشریت. اجازت نہیں ہے کسی بشر کو ایوتی اللہ الکتاب کہ دے چکا ہو اللہ اس کو کتاب، والحکمہ فیصلہ قوت فیصلہ، والنبوت اور پیغمبری، ثم یقول للناس پھر کہے لوگوں سے کونوا عبادا لی بن جاؤ میرے عبادت گزار، من دون اللہ اللہ کے سوا. کسی پیغمبر نے نہیں کہا ولیکن کونوا ربانین، لیکن یہ کہا کہ ہو جاؤ اللہ کو ماننے والے ربانی، فلاں ربانی اور فلاں ربانی. الذی یرب الناس بصغار العلم قبل کباری. ربا یربی، وہ شخص جو تھوڑے علم کے ذریعے بھی لوگوں کی خدمت کر رہا ہے. سبحان اللہ. طالب علم ہے وہ نمازیں پڑھا رہا ہے، طالب علم ہے وہ جمعہ پڑھا رہا ہے، یہ ربانی ہے. لیکن ہو جاؤ اللہ کو ماننے والے بما کنتم تعلمون الکتاب، بس سبب اس کے کہ تم پڑھا رہے ہو کتابیں، تعلمون وبما کنتم تدرسون، اور اس وجہ سے کہ تم پڑھ رہے ہو. پڑھانے والا پڑھنے والا دونوں بیان کر سکتے ہیں لیکن اپنے اپنے دائرے اختیار میں. وَلَا يَأْمُرَكُمْ اور نہ کسی پیغمبر نے تم کو یہ کہا أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا کہ بناؤ فرشتوں کو یا پیغمبروں کو خدا. أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ کیا حکم دے تم کو کفر کرنے کا، بعد اذا تم مسلمون بعد اس کے کہ تم اسلام لا چکے ہو. اللہ. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ یاد کرو جب وعدہ لیا اللہ نے پیغمبروں سے عالم ارواح میں. لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ جب کبھی دے دوں میں تم کو کتاب اور نبوت. ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ پھر آ جائے تمہارے پاس کوئی بھی پیغمبر، مصدق لما معکم تصدیق کرنے والے ان مسائل کے جو تمہارے پاس ہے. ہر آنے والا رسول گزرے ہوئے رسول کی تصدیق کرے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ تم ایمان لاؤ اس پیغمبر پر، وَلَتَنْصُرُنَّ اور اس کی مدد کرو. ہر پیغمبر سے عہد لیا گیا کہ اگر آپ کے بعد آپ جب نبی اور رسول بن کے آئے تو آپ سے جو پہلے نبی رسول آئے ان کی تصدیق کرنا. مسند امام احمد میں، تفسیر ابن کثیر میں، احکام القرآن قرطبی میں، روح المعانی میں، روح البیان میں، البحر المحیط میں، تفسیر سمرقند بحر العلوم میں، فخر رازی کے کبیر میں یہاں لکھا ہے کہ اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام پیغمبروں کی روحوں کو عالم ارواح میں حاضر کیا اور پھر ان کو کہا کہ اخیر زمانے میں محمد عربی تشریف لائیں گے، سب ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا.
بریلوی کہتے ہیں کہ وہ جو اللہ نے ارواح جمع کیے اور پھر پیغمبر کے لیے عہد لیا، یہ اللہ تعالیٰ نے میلاد پڑھنا تھا، یہ میلاد ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا میلاد پڑھا، ایسے کذابین و دجالی۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ۔ قرآن کی آیت سے تو عمومی بات معلوم ہو رہی ہے، رسول میں تنوین تنکیر کے لیے ہے، تو احادیث قابل قبول ان کے ذریعے مطلق متعین ہو جاتا ہے، تقیید اطلاق ہو جاتی ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے سوال ہوا ہے کہ خضر زندہ ہے یا مر چکے ہیں؟ شیخ الاسلام حیات خضر کے قائل ہیں، انہوں نے کہا زندہ ہے۔ تو اس نے دوسرا سوال کیا کہ وہ نبی ہے یا غیر نبی ہے؟ کا نبی ہے، تکوینی، کہ نبیوں سے تو وعدہ لیا گیا ہے کہ پیغمبر پر ایمان لانا ہوگا اور نصرت کرو گے۔ تو شیخ الاسلام نے ایک جواب تو یہ دیا کہ ایمان لانا اور نصرت کا کہاں ہے، ملاقات کا نہیں کہا۔ ایمان بھی لا چکے ہوں گے اور امداد بھی کی ہوگی جو ان سے ہو سکتی ہے۔ لیکن پھر شیخ الاسلام نے کہا کہ مسند امام شافعی میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مہمان آیا، آپ سے سرگوشی کی، آپ نے بڑی پیار محبت سے انہیں بٹھایا، جب وہ چلے گئے آپ نے کہا، فرمایا کان اخوکم خضر، یہ تمہارے بھائی خضر تھے، ایمان لانے اور نصرت کرنے آئے۔ فتاوی ابن تیمیہ لشیخ الاسلام۔ اللہ اکبر۔ یہ مسئلہ تو ہم اپنی جگہ سورۃ کاف میں حل کریں گے اور اس پر کلام رہے گا اگر زندگی صحت خیریت عافیت رہی۔ ایسے ایک مثال دی، قال اقررتم، اللہ نے فرمایا تم نے اقرار کیا، واخذتم علی ذالکم اسری، اور قبول کیا تم نے اس پر عہد و پیمان، اخذتم مانا قبول کیا۔ قالوا، سب نے کہا اقررنا، ہم نے اقرار کیا۔ قال فاشهدوا، فرمایا گواہ رہو، وانا معکم من الشاہدین، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ فمن تولی بعد ذلک، جس کسی نے منہ موڑا اس کے بعد، فاولئک هم الفاسقون، پس ایسے لوگ فاسق ہوں گے۔ عہد کر کے توڑ دا، عہد کر کے پھر کہنے کہ یہ قرآن و حدیث تو نہیں ہے، تو قرآن و حدیث کیا مطلب ہے؟ قرآن و حدیث کے احکام نہیں مانو گے، کل کہو گے کہ نماز قرآن و حدیث نہیں ہے، زکوٰۃ اور حج کو، اس طرح سارے اسلام کے منکر ہو جاؤ گے۔ افغیر دین اللہ یبغون، آیا اللہ کے دین کے علاوہ اور دین ڈھونڈ رہے ہیں؟ وَلَهُ أَسْلَمَ، اور اس کے لیے گردن نہاد ہے، من فی السماوات والارض، جو کوئی آسمان و زمین میں ہے، طوعاً خوشی سے، وکرہاً ناخوشی سے، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ قل آپ فرماؤ، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل، اور جو اتارا گیا علینا ہم پر، وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، اور وہ جو اتارا گیا حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب پر، والاسباط، اور ان کی اولادوں پر، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو کچھ دیا گیا تھا حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کو، والنبیون من ربہم، اور پیغمبروں کو ان کے رب کے ہاں سے، لا نفرق بین احد منہم، ہم فرق نہیں کرتے ہیں ایک کے درمیان بھی ان میں، ونحن له مسلمون، اور ہم اس اللہ کے لیے گردن نہاد ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا، اور جو کوئی ڈھونڈے اسلام کے علاوہ اور دین، فلن یقبل منہ، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور وہ آخرت میں نقصان والوں میں سے ہوگا۔ کیف یہدی اللہ قوما، کیسے ہدایت دے اللہ ایسے لوگوں کو، کفروا بعد ایمانہم، جنہوں نے کفر کیا ایمان کے بعد، وشہدوا ان الرسول حق، اور انہوں نے گواہی دی کہ پیغمبر برحق ہے، وجاءہم البینات، اور آئی ان کے پاس روشن دلیلیں،
واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ توفیق نہیں دیتا ایسے ظالموں کو. اولئک جزاؤہم، اور یہ لوگ ہیں جن کی سزا ان علیہم لعنت اللہ، کہ بے شک ان پر خدا کی لعنت، والملائکۃ فرشتوں کی، والناس اجمعین سب لوگوں کی، خالدین فیہا ہمیشہ اس میں رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، ہلکا نہیں ہوگا ان کا عذاب، ولا هم ینظرون، اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی. الا الذین تابوا من بعد ذلک، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اس کے بعد، واصلحوا، اور اپنی اصلاح کی، فإن اللہ غفور الرحیم، پس بے شک اللہ بخشنے والا رحم والا ہے. ان الذین کفروا بعد ایمانہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ایمان کے بعد، ثم ازدادوا کفرا، پھر بڑھتے گئے کفر میں، لن تقبل توبتہم، ہرگز ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی، واولئک هم الضالون، اور یہ لوگ گمراہ ہیں. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا، مر گئے، وہم کفار، اور وہ کافر ہو، فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، پس قبول نہیں کی جائے گی ان میں سے کسی سے اگر زمین بھر کے سونا دے. کسی نے ایمان نہیں لایا، ہدایت قبول نہیں کی، اور قیامت کے دن اس جرمانے میں اس موجودہ زمین کو سونے سے بھر کے دے. فرمایا ولو افتدی به، اگر کہ فدیہ دے، لن يقبل، قبول نہیں ہوگا. ایمان اتنا قیمتی ہے. اولئک لهم عذاب علیم، ان لوگوں کے لیے عذاب ہوگا دردناک. وما لهم من ناصرین، اور ان کے لیے مددگار نہیں ہوں گے.